میں نے سنا ہے کہ کٹیہار کا یہ پورا علاقہ ماشاءاللہ تبارک اللہ اہل حدیثوں کا ہے، اور یہاں اہل بدعت کا کہیں گزر بھی نہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا بھی ہے، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت ساری بدعتیں بھی یہاں دھیرے دھیرے لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں۔ کہاں سے آ رہی ہیں؟ آپ کے شادی بیاہوں کے طریقے سے آ رہی ہیں۔ برادری بات اس کی شدت کے ساتھ ہے، ذات پات کا جھگڑا اتنی شدت کے ساتھ ہے کہ لڑکی اپنی ذات میں جائے گی، لڑکے کی شادی اپنی برادری میں ہوگی، غیر برادری میں شادی کرنا حرام ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ آپ قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ اللہ کی باتوں کے اوپر تسلیم اللہ کی باتوں کو کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اللہ نے فرمایا اے سنسار کے باشیوں، ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور اس سے پوری دنیا کے انسانوں کو پیدا کیا۔ ہر طرف ہم نے انسانوں کا جال بچھا دیا۔ یہ دونوں آیتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا باپ ایک ہے، ہماری ماں ایک ہے۔ ہمارے باپ کا نام، پہلے باپ کا نام کیا ہے؟ آدم، اور اماں کا نام کیا ہے؟ حوا۔ ہماری ماں ایک ہے، ہمارا باپ ایک ہے۔ پھر ہمیں برادریاں کہاں سے پیدا ہو گئی؟ ہمیں اونچ نیچ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ چھوت چھات کہاں سے آ گئے؟ چھوٹا بڑا کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ہم شیخ ہیں تو ہم بہت بڑے ذات والے ہیں، وہ سید ہے وہ بہت بڑی ذات والا ہے، وہ شیر شاہ بادی ہے، اب اس کی شادی غیر شیر شاہ بادیوں کیا نہیں ہو سکتی ہے؟ ہمارا ایک مقام ہے، ہمارے ہم شیر شاہ باد کی اولاد سے ہیں، اس کی فوج سے ہیں، ہم فلانے خان صاحب ہیں تو خان صاحب میں شادی ہو سکتی؟ حد ہوگی، بے حیائی اور بے شرمی کی حد ہے۔ آپ تو کافروں سے بھی بدتر ہو گئے جن کے ہاں چار طبقات چلتے ہیں، جن کے ہاں برہمن ہے، کوئی چھتری ہے، کوئی شور، کوئی شودر ہے، کوئی چھوٹ ہے، کوئی اچھوت ہے۔ اس کی شادی اس سے نہیں، اس کا بیاہ اس سے نہیں، وہ اس کے پانی نہیں پیتا، وہ اس کے گھر کھانا نہیں کھاتا۔ آپس میں اس طرح ان کے ہاں نفرتیں ہیں۔ اسلام کے اندر یہ کہاں چیزیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں صاف طور پر فرما دیا کہ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا۔ یا اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے یا میری آواز جو سن رہے ہیں یا میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے۔ پھر ہمیں اونچ نیچ کہاں آ گیا بھیا؟ پھر ہمیں برادری بات کہاں سے آ گئی؟ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پیدا بھی فرمایا قبیلے خاندان، یہ اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھو، حقیر سمجھو، ذلیل سمجھو، یا ایک دوسرے کے اوپر کبر کرو، غرور کرو، گھمنڈ کرو، فخر کرو کہ میں شیر شاہ بادی ہوں، میں خان صاحب ہوں، میں سید صاحب ہوں، میں شیخ صاحب ہوں، میں فلانے صاحب ہوں، میں فلانے صاحب ہوں، اس لیے اس کی شادی وہاں، لین دین وہاں ہی۔ اس لیے نہیں پیدا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ صرف تعارف کے لیے، تعارفوا، آپس میں پہچان کے لیے۔ ہم سب انسان ہیں بھیا، ہم سب انسان ہیں کہ انسان کیا کہنے والا ہے؟ ہم سب انسان ہیں۔ اب ہم کو ضرورت پڑی کسی انسان کو بلانے کی تو ہم کہیں گے انسان ادھر آؤ، انسان ادھر آؤ۔ نہیں، نام رکھا جاتا ہے۔ ان کا نام عبداللہ ہے، ان کا نام زید ہے، ان کا نام بکر ہے، ان کا نام عیسیٰ ہے، ان کا نام موسیٰ ہے، ان کا نام ندیم ہے، ان کا نام عبد الرحیم ہے، ان کا نام عبد الرحمن۔ ہم نے کہا عبد الرحمن صاحب ادھر تشریف لائیے، انسان آپ بھی ہیں، عبد الرحیم صاحب ادھر تشریف لائیے، انسان آپ بھی ہیں۔ نام اس لیے رکھا تاکہ پہچان ہو جائے، عبد الرحمن بن فلاں، عبداللہ بن فلاں، عبد المحمد بن فلاں۔ نام اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ 10 آدمیوں میں، 50 آدمیوں میں، سینکڑوں میں، ہزاروں میں پہچان ہو جائے، اس لیے نام رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ قبیلے بنائے گئے ہیں، یہ عنزی قبیلہ ہے، یہ ہاشمی قبیلہ ہے، یہ قریشی قبیلہ ہے، یہ شمری قبیلہ ہے، یہ فلانا قبیلہ ہے، یہ شیخ قبیلہ ہے، یہ پٹھان قبیلہ ہے، یہ خان قبیلہ ہے۔ یہ پہچان کے لیے، اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے، نہ اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر غرور کرو۔ اللہ نے فرمایا تمہیں بڑا کون ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ بڑا، سب سے زیادہ نیک وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ وہ جھاڑو مارنے والا ہے،
अगर वो मोची है, अगर वो बकरा ज़बह करने वाला, अगर वो चमड़ा छीलने वाला, लेकिन अगर वो अल्लाह से डरने वाला है, हराम नहीं खा रहा है, ज़िना नहीं कर रहा है, शिर्क बिल्लाह नहीं कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी कर रहा है, अगर अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर यकीन और ईमान रख रहा है, ये तमाम सब नमाजें पढ़ रहा है, हलाल खा रहा है, हराम से बच रहा है, रोजे रख रहा है, पांच रमजान के रोजे रख रहा है, अल्लाह तौफीक दे, हज बैतुल्लाह, तो वही सबसे बड़ा है। भले वो मोची क्यों ना हो, भले वो झाड़ू मारने वाला क्यों ना हो, भले वो चमड़ा काटने वाला क्यों ना हो, भले वो जूते की पालिश करने वाला क्यों ना हो, भले आपके समाज का सबसे गिरा पड़ा या सबसे छोटा आदमी क्यों ना हो, अल्लाह के नजदीक वो बहुत बड़ा मकाम और बहुत बड़ा रुतबे वाला शख्स माना जाता है। अजीज़ान मोहतरम, ये इस्लाम है। दीन सिर्फ इबादत और बंदगी का नाम नहीं है कि बस आपने 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिए, ज़कात दे दिया, दीन मुकम्मल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह के लिए खैर खाह बनो, अल्लाह का अदब करो, अल्लाह का एहतराम करो, और ये कायनात के तमाम मुसलमानों के लिए। आज जो टुकड़े टुकड़ों में तुम बटे हो ना, जात और पात की बिरादरियों में, ये जो तुम बटे हुए हो ना, ये भी इस्लाम के अंदर हराम है, ये भी इस्लाम के अंदर हराम है। और उसके बाद शैतान की दूसरी चाल में जो फंसे कि मुसलमानों में फिरके पैदा किए शैतान ने, वो हनफी बन गया, वो शाफी बन गया, वो मालिकी बन गया, वो कादरी बन गया, वो नक्शबंदी बन गया, वो हजमती बन गया, वो ईरानी बन गया, वो तुरानी बन गया। फिर उसके बाद लिसानियत के तौर पर एक दूसरे से हम जुदा हैं, लड़ रहे हैं। पड़ोसी ममान मुल्कों के अंदर जाके देखिए, जुबान का इतना बड़ा तासुब है कि पंजाबी बोलने वाला सिंधी बोलने वाले से नफरत कर रहा है, सिंधी बोलने वाला पंजाबी बोलने वाले से नफरत कर रहा है। मैं पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, एक दूसरे 4 सूबे चारों आपस में कटाकट लड़ रहे हैं। वो पंजाबी बोलता है, वो उर्दू बोलने वाले से नफरत करता है, वो फलाने से नफरत करता है। ये जुबान, ये रंग, ये नस्ल, ये इसलिए नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे के अंदर समानता पैदा ना हो, मुसावात पैदा ना हो, बराबरी पैदा ना हो। इस्लाम के अंदर मुसावात और बराबरी, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र मुसलमानों, मैं कुछ आपको कुछ देना चाह रहा हूँ। बड़े इत्मीनान से बैठोगे तो मैं कुछ बात बताऊंगा मुख्तसर तौर पर। अगर उठक बैठक लगाई तो फिर मैं भी उठक बैठक करके चला जाऊँ। कोई मिशन है, मुसलमानों की जिंदगी का कोई एक मकसद है। मुसलमान कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं है, मुसलमान आम कौमों की तरह नहीं है जैसे भारत के अंदर आम कौमें पैदा होती हैं और जनाब अली माँ बाप के रविश और उनके तरीकों पे चलती हैं, खाती हैं और पीती हैं, और रोटी जिनका बाप जो कर रहा है, बाप डॉक्टर है तो वो भी डॉक्टरी, बाप इंजीनियर तो इंजीनियरिंग, बाप खेत जोतता है तो वो भी खेत जोतने वाला, भैंस चराने वाला, बकरी चराने वाला या मजदूरी करने वाला, बाप जैसा है वैसा बेटे बन जाता है। ऐसा नहीं है, मुसलमान ऐसा नहीं है। मुसलमान एक अलग क्वालिटी है, मुसलमान एक अलग क्वालिटी है। अल्लाह ने आपको एक दुनिया के लिए एक अलग क्वालिटी बना के भेजा है। आप अपनी हकीकत को समझो। मुश्किल ये है कि आप अपनी हकीकत को नहीं समझ रहे। हम ये सोच रहे हैं कि हमारा बेटा बैरिस्टर बन जाएगा तो हम कामयाब हो जाएंगे। हम ये सोचते हैं हमारा बेटा वजीर आजम बन जाएगा तो हम कामयाब हो जाएंगे। हमारा बेटा डीएम बन जाएगा तो हमारा फायदा होगा। हमारा बेटा डीएसपी बन जाएगा तो हम कामयाब हो जाएंगे। हमारा बेटा या हमारी बेटी बहुत बड़ी आईपीएस ऑफिसर बन जाएगी तो हम कामयाब हो जाएंगे। हमारे पास इतने एकड़ जमीन हो जाएंगे तो हम हाशा वकल्ला, हमारा बेटा पुलिस में चला जाएगा, हमारा बेटा फला हो जाएगा, हमारा ना, तुम कामयाब नहीं हो सकते। तुम ये ना सोचो कि तुम्हारी ये सोच बहुत अच्छी है। मुसलमानों में क्या डीएसपी नहीं है, एसपी नहीं है, आईपीएस ऑफिसर नहीं है, वजीर आजम नहीं है, वजीर दाखिला नहीं है। 57 मुल्क मुसलमानों के पास मौजूद है, 57 ममालिक, और हमारी तादाद पूरी दुनिया के अंदर आज से 1550 बरस पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर के अंदर 313 मुसलमान लेकर के, वो भी बच्चों को भी शामिल किया गया, लड़ाया था। तो 313 मुसलमान थे। वहां से इस्लाम का ये पैगाम चलते 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 1550 में आज हम 150 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। कितने बोलो? 1.5 करोड़ नहीं, हाँ 150 करोड़।
یہ حماقت والی باتیں ہیں، یہ حماقت والی باتیں ہیں۔ لوگوں کو اپنی مسجدوں سے اپنا پیٹ جڑا ہوا ہے، اوقاف سے ان کی اپنی ذات جڑی ہوئی ہے، اور دیگر چیزوں سے ان کی اپنی شخصیتیں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے ان کو وہ خطرہ دکھا کر کے چونکہ ان کے پیٹ میں لات پڑے گی اس لیے وہ چلا رہے ہیں۔ اللہ کے دین کو، اللہ کے گھر کو، اللہ کی مسجدوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب آپ کہو گے یہ تو پتہ نہیں کون سی گنگا بہا رہے ہیں، یہ الٹی بات کر رہا ہے۔ میں الٹی بات نہیں کر رہا، آپ کو خطرہ ہے۔ کس کو؟ بولو۔ آپ کو خطرہ ہے، آپ کو خطرہ ہے، آپ کو خطرہ ہے، آپ کو خطرہ ہے۔ آپ خطرے میں ہیں، آپ خطرے میں ہیں۔ اسلام خطرے میں نہیں ہے، اللہ کا گھر خطرے میں نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے مدارس خطرے میں نہیں، آپ خطرے میں ہیں۔ 14 برس سے لے کر کے 60 برس کے ہو گئے، آج تک مسجد کا منہ نہیں دیکھا آپ نے، اس لیے آپ خطرے میں ہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے آپ خطرے میں ہیں۔ آپ کا ایمان و عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے آپ خطرے میں ہیں۔ درگاہ آپ پوجتے ہیں، آپ خطرے میں ہیں۔ مزار کے سجدے آپ کرتے ہیں، آپ خطرے میں ہیں۔ بدعات آپ ایجاد کرتے ہیں، آپ خطرے میں ہیں۔ سجدے علم چبوتروں کو خدا مان کر اس کے طواف آپ کرتے ہیں، اس لیے آپ خطرے میں ہیں۔ بدعات اللہ کے نبی کے حکم کو اپنی ٹھوکروں سے اڑاتے ہیں، اس لیے آپ خطرے میں ہیں۔ آپ کو خطرہ ہے، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں۔ اسلام کو مٹانے والے مٹ گئے، اللہ نے دریاؤں میں غرق کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بعض سرسر طوفانی ہواؤں کے ذریعے سے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت ابراہیم جیسی شخصیت کو جلتے ہوئے انگار سے اللہ نے نکال لیا، کیونکہ وہ مومن تھے۔ اللہ کے حکم ان ابراہیم کان امہ، اکیلے وہ تنہا انجمن تھے، تنہا اکیلے ایک جماعت تھے، ایک گروہ تھے۔ وہ اللہ کے نیک اور فرمانبردار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سنو ذرا، اور لطیفہ نہیں ہے، یہ بڑی باریک بات ہے۔ ہم کسی کی تعریف آج کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مکھیا ہے، بہت بڑا چودھری ہے، بہت بڑا مالدار ہے، یہ بہت بڑے سیٹ ہیں، کہ 50 فارچونر گاڑیاں ہیں، BMW ہے، پتہ نہیں کون سا WW کیا ہے، ان کے ہیلی کاپٹر ہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، یہ بیرسٹر ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بہت بڑا تعریف کرتے ہیں۔ شادی کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، ادب و احترام کا مسئلہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، ہم فلانے صاحب کے بڑے پہچان والے ہیں، ہم فلانے منسٹر کے دوست کے ان کے پھپھا کے خالو کے داماد کے دوست کی ہماری پہچان ہے۔ اتنی لمبی پہچان بتا کر کے ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اتنے عظیم تھے، اتنے بڑے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے حبیب آپ بھی ملت ابراہیمی، دین ابراہیم کی پیروی کریں۔ آپ کو بھی کس کی پیروی کرنا ہے؟ سیدنا ابراہیم، ان کے ملت کی پیروی کریں۔ وہ مقام تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ آج نمازوں میں اگر آپ ان کا نام لے کر درود نہ پڑھیں تو آپ کی نماز ہو سکتی؟ بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ وہ رتبہ اور مقام دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جب حضرت ابراہیم کی تعریف فرمائی تو کیا فرمایا؟ کیا کہا؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ یہ یہودی، یہ نصرانی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ جنت میں جاؤ گے، کرسچن کہتے ہیں کرسچن بن جاؤ جنت میں جاؤ گے۔ قل، اے میرے حبیب یہ کہہ دو، بل ملت ابراہیم حنیفا، نہ تم یہودی بن کے جنت میں جا سکتے ہو، نہ کرسچن بن کے جنت میں جا سکتے ہو، بلکہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے
تم ملت ابراہیم دین ابراہیم کی پیروی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. اور یہ دین ابراہیم کیا ہے؟ وما کان من المشرکین. وما کان من بولو مشرکین. ابراہیم مشرک نہیں تھے، ابراہیم مشرک. اور آج 80% ابراہیم کا نام لینے والے درود پڑھنے والے مشرک ہیں. 80 سے 85% آپ کے بھارت کے اندر موجود، آپ کے بھارت میں موجود، اور آپ کو بھی وہ مشرک بنانا چاہتے ہیں. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، پبلک کے اندر تقریریں ان مشرکوں کے ملانے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر وہابی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مر جائے تو وہابی جنت جہنم میں جائے گا. اور ہمارا سنی بھائی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا، یہ بدعتی جتنے بھی بدعتی یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بولو سنی کہتے ہیں. سنی مطلب سن کے مسلمان ہیں. سنی اگر رنڈی کے کوٹھے میں مر جائے تو بھی جنت میں جائے. استغفر اللہ. ان کا مولوی آج یہ بات کہتا ہے. 80% 85% کلمہ پڑھنے والا مسلمان بر صغیر کا شرک کے خلاقتوں میں سسکیاں لے رہا ہے، ڈوبا ہوا ہے. خطرے میں کون ہے؟ اسلام خطرے میں. خطرے میں وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ شرک کے اندر ڈوبا. پتہ ہی نہیں اس کو شرک کیا ہے، اس کو نہیں پتا ہے. درگاہ کے سجدے کرتا ہے، وہاں جا کے نیاز اور فاتحہ چادریں چڑھاتا ہے، طواف کرتا ہے، اور بابا ہمیں بیٹا دے دو بیٹی دے دو، وہاں درخواستیں پیش کرتا ہے، باقاعدہ لیٹر لکھ کے مزار کے نیچے چادر کے نیچے رکھتا ہے. اور اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بابا جو نومن مٹی کے نیچے لیٹا اور مرا ہوا ہے، دفن ہے، یہ رات کو یا کبھی بھی یہ چادر اٹھا کر اور وہ خطیں سب کے پڑھتا ہے اور ان کی مرادیں پوری کرتا ہے. اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہو. یہ عقیدہ ہے. کیونکہ ایک زمانے میں درگاہ کے پاس بیٹھ کر یہ بندے ناچیز خود درخواستیں لکھا کرتا تھا. جی جناب. اور جیسا مرغا دیکھتا تھا ویسے ہی اس سے بات کرتا تھا. زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہے تو اس درخواست لکھنے کی قیمت 200 روپے، اور اگر فقیر وقیر ہے تو چل 15 روپے دے دے، چل کوئی بات نہیں، 15 روپے ادھر ہے. درخواستیں کیا ہے؟ میرا مقدمہ جیت جائے، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، میرا فلاں ہو جائے، میرا ڈھکا ہو جائے، بابا سے درخواست کروا دو. بڑے بیٹھ کر کے لکھتے تھے درخواست، ہو جا کے مزار کے چادر کے نیچے رکھ کے آتا تھا، خوش ہوتا تھا. واللہ تعالی یہ خطرے میں، وہی سب سے زیادہ چلا رہے اسلام خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں، فلانے میں. اب اسلام خطرے میں نہیں ہے. اللہ نے اسلام کو نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پہلے یہودیوں نصرانیوں کے کندھوں پہ تھا یہ اسلام، انہوں نے قطر پہ مت کیا، انہوں نے تحریفات کی، مٹایا، اپنا ڈالا اس کے اندر. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلوز کر دیا، وہ بند کر دیا، منسوخ کر دیا، ختم کر دیا. اور قرآن نازل فرمایا، اپنے نبی کو نازل فرمایا. یہ دین اسلام کو نیا آیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم اس کی حفاظت، ہم نے اس کو اتارا ہے، اب ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ اپنی حفاظت کر رہا ہے اپنے اسلام کی. اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے تو کیڑے مکوڑوں کی طرح ایسے پیروں سے ہم کچل دیے جائیں گے. موب لنچنگ کے ذریعے، حکومتوں کے ذریعے، فوجوں کے ذریعے، بلڈوزروں کے ذریعے. ہم اگر اس دین اسلام کی عزت نہیں کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں گزاریں گے تو تم بیرسٹر بن جاؤ، تم جج بن جاؤ، تم وزیر اعظم بن جاؤ، تم حاکم بن جاؤ. جو حشر حسینہ کا ہوا کہ ملک کی پرائم منسٹر تھی لیکن تھوڑی ہی دیر میں کیا نتیجہ ہوا، کیا زوال آیا کہ اپنا ملک چھوڑ کر کے بھاگ کر کے یہاں بھارت کے اندر آگے اسے پناہ لیا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے صدام کو بھی دیکھا جس کی توتی بولتی تھی، پورے عرب کا بادشاہ کہلاتا تھا، پورے عربوں کا ہیرو تھا وہ. جب وہ سعودی عرب آتا تھا عمرہ کرنے کے لیے تو ملک فہد جیسی عظیم بادشاہت ہستی باقاعدہ اس کے ساتھ ساتھ طواف میں رہتی.
اللہ نے جب اسے گرفت میں لیا پکڑا اس کی فرعونیت کی وجہ سے مردودیت کی وجہ سے تو حشر کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے تخت نشین تھا اور تختے دار پہ لٹکا گیا یمن کا حکمران علی بن صالح کیا حشر ہوا اس بادشاہ کا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رافضی شیعوں کے بیچ وہ حوثیوں کے درمیان ناچ گانے میں مصروف اسی حوثی نے جس نے اس کو پناہ دی تھی جس کو وہ اپنا دوست سمجھتا تھا اسی نے اٹھا کے اس کی پیشانی کے اوپر ایک پستول رکھ کر کے گولی سے قتل کر دیا بڑے بڑے حکمران کو دیکھے ہم مرسی کو دیکھا جیل کی اسلام کے پیچھے فاضی کے پھندے میں چڑھا دیا گیا تونس کا بادشاہ چھوڑ کے بھاگ گیا لبنان کا بادشاہ کتنے بادشاہ کیوں کبھی آپ نے سوچا ہم کس کھیل کے مولی ہیں ہم تو دشمنوں کے نرغے میں پھر بھی الحمدللہ بھارت جیسی سرزمین پہ اس زمین کا ذرہ ذرہ ہمارا ہے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کیک پیس دیا ہے اس کو سنبھال کر پیار اور محبت سے اس کو آگے بڑھاؤ اس ملک کو اس وطن کو نیک بناؤ صالح بناؤ اچھا بناؤ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے ہماری ذمہ داری ہے صرف نماز روزہ پڑھنا ذمہ داری نہیں ہے اس میں بھی ہم مل رہے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ ہم سے اپنا اسلام ہی بچ پا رہا ہے نہ ہم اپنا وطن ہی بچا پا رہے ہیں ادھر سے ہمیں غداری کا تمغہ دیا جا رہا ہے کہ یہ غدار ہو گئے یہ وفادار نہیں ہے یہ دہشت گرد ہیں یہ فلانی ہے اور ادھر دین کا عالم یہ ہے کہ ہم انہی دشمنوں کی نقالیوں میں لگے ہوئے ہیں شادی ہے تو گھوڑے جوڑے دعوتیں باراتیں اور جناب جہیز اور پہیز لعنتیں یہ کافروں کی تمہارا پیٹ کب بھرے کب اپنے بچوں کی شادیاں بغیر جہیز کے کراؤ گے کافروں کی نقالی کر کر کے کھوسٹ بڈھے ہو چکے ہو دانت نکل چکے ہیں منہ کے مر جاؤ گے کچھ دن کے بعد کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کیا یہ حرام کھا کے جا رہے ہو 9-10 درہم میں ایک درہم اگر 1 روپیہ حرام کا ہے نا تو 40 وقت کی نمازیں قبول نہیں ہوتی بیٹی بھی لاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے باپ سے مطالبہ کرو کہ ہم کو 2 ویلر دو 3 ویلر دو 4 ویلر دو پلنگ دو چادر دو تکیا دو جوتے دو چپل دو گھڑی دو فلاں دو براڈو گھڑی دو ٹی وی دو فریج دو کیا جواب دو گے قیامت کے لیے کس نے اس کو حلال کیا آپ کے لیے کون حلال کہتا ہے کہاں سے فتویٰ نکالا آپ نے یہ حرام ہے حرام واپس کرو جن سے تم لے کے آئے ان کے گھروں کو لوٹاؤ کان پکڑ کے رات کی تنہائیوں میں توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے ورنہ سڑا کے مارے جاؤ گے اللہ کی قسم بتلا نماز تو ہم تو اللہ ہی مالک ہے نوجوان آج کا ہمارا طبقہ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا یہاں آیا تو بھیڑ ہی نہیں تھی اور وہاں ہم تقریباً 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ ہم ٹریفک میں پھنسے ہوئے ایسا لگ رہا ہے جیسے محمد علی روڈ بمبئی کی کوئی ٹریفک ہو جس میں ہم پھنسے ہوئے ہوں بائکیں کاریں بھی آ رہی ہیں عورتیں بھی بچے بھی گھس کے اس پتلے سے بازار میں ایسا لگ رہا ہے سب بھاگ رہے جا رہے ہیں اور سب چاہ ہی رہے تھے یہ جلسہ کس لیے کرایا جاتا ہے آپ کے لیے خرچہ کیا گیا 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے یہ علماء کرام کیوں آئے اللہ اس کے رسول کی باتیں بتانے کے لیے اور آپ جیسے بدنصیب اور آپ جیسے کمزرف کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے آپ اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ یہ چھوٹا سا گراؤنڈ نہیں بھر سکتے اور اپنے آپ کو آپ اہل حدیث ٹاپ کے مسلمان پیور ٹناٹن بالکل اصلی مسلمان اہل الحدیث قرآن اور سنت کے ماننے والے اور آپ کا یہ حشر ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ مردوں کی طرح پڑے ہوئے ادھر سو رہے ہیں پیٹے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کرو اللہ کے لیے اس دین کو زندہ کرنے کے لیے زندہ بنو تم ایک الگ کوالٹی ہو کنتم خیر امت اخرجت للناس تم ایک الگ کوالٹی ہو تمہیں اللہ نے اس لیے بنایا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو
برائیوں سے رک. اس لیے اللہ نے ہمیں بنایا, مسلمان بنایا. ہم نے کلمہ اسی لیے پڑھا ہے. آج ہم خود غلام ہو گئے. آج ہمارے اوپر لوگوں کے ڈنڈے چلتے ہیں, لوگوں کی حکمرانی ہے. اس لیے مسلمان بھائیوں, اپنے ایمان اور عقیدے کو شرک کی نجاستوں غلاظتوں سے پاک کرو. اور دنیا کے مسلمانوں اور بھارت کے مسلمانوں, میری آواز سن رہے ہو, یہ بیٹھا ہوا مجمع ہی میرا مخاطب نہیں ہے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ سارے مسلمان بھائی بہن ہمارے مخاطب ہیں. اور میری بات غور سے سنو اپنے. اور الحمدللہ یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے حق کو سمجھنا بہت آسان بھی کر دیا ہے. آج الحمدللہ ہمارے مخالفین جو مخالفت کیا کرتے تھے, جو وہابی کہتے ہوئے اپنی روٹیاں سینکتے تھے, جو ہماری باتوں کو جواب دینے کے لیے لوگوں کو تیار کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے کہ ان علماء بریلویت کی زبان سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ حق نکال رہا ہے. آج وہ مزاروں کے طواف کی مخالفت کرتے ہیں, چراغوں کی مخالفت کرتے ہیں, 11ویں 12ویں کے جناب جلوس کی اور 11ویں منانے کی بھی مخالفت کرتے ہیں. آج جناب عورتوں کو خبروں کے اوپر جا کر لعنت بھیجنے والی حدیثیں بیان کر رہے ہیں. آج ان سب چیزوں کو وہ حرام قرار دے رہے ہیں. یہ کس کا دین ہے؟ یہ کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کے فضل سے اہل حق, اہل توحید, اہل الحدیث کا کی محنت اور اہل الحدیث کے علماء کی جد و جہد کہ آج ان ظالموں کے منہ سے ہماری باتیں اللہ نکلوا رہا ہے. آگے اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. یہ گرتی ہوئی دیوار ہے, 2-4 لات مارنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ بریلویت کا پورا یہ جو ڈھانچہ ہے انشاءاللہ ختم ہوگا اور یہ سب توحید و سنت کے انشاءاللہ دامنوں میں آئیں گے انشاءاللہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین اسلام کو میو کر کے نہ بیان کریں, کھلا توحید کو بیان کریں, شرک کو بیان کریں. بدعت, یہ اس نے بیچارے بدعت نہیں جانتے کس کو کہتے ہیں. اس کا مولوی اس کو پڑھاتا ہے یہ مائک میں بولنا بھی بدعت, یہ گھڑی پہننا بھی بدعت, یہ کرسی پہ بیٹھنا بھی بدعت, یہ پہننا بدعت, وہ پہننا بدعت, ٹرین پہ بیٹھنا بدعت, ہوائی. اس طرح مولوی نے سبق پڑھایا ہوا ہے لوگوں کو, اس کو نہیں پتا بدعت کیا ہے. آخر میں کہتا ہے یہ جو تمہیں بدعتی کہے وہ کہو تو بھی بدعت, کیونکہ تو بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھا. یہ جواب سکھلاتے. لیکن الحمدللہ اب ان کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے. عوام سمجھ رہی ہے, کوالیفائیڈ ہو رہی ہے, ایجوکیشن بڑھ رہا ہے. اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دو. یہ مدرسے, یہ یتیم خانے, آج میں اس مدرسے کی آپ کے فلاح المسلمین کی چھوٹی سی ویڈیو دیکھ رہا تھا. بچوں کو دیکھ کر کے مجھے ترس آیا, مجھے رحم آیا. بیٹا اللہ اکبر, اتنی بڑی خدمات یہ بیچارے انجام دے رہے ہیں. یہ یتیم بچے ہیں, یہ محلے کے گاؤں کے بچے ہیں. کسی کے پیر میں چپل نہیں ہے, کسی کے پجامے صحیح نہیں ہے, کسی کے تہبندی لنگیاں چھوٹی چھوٹی پہن کے کھڑا ہوا ہے. اسمبلی ہال میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پڑھ رہا ہے. میں اپنے علماء حضرات سے کہوں گا کوالٹی اچھی بناؤ ذرا. وہ یتیم خانے, وہ یتیم ہیں تو ان کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے سروں سے ان کے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے. آپ اس کے ماں باپ. مدارس کے جو علماء بچوں کو پڑھاتے ہیں حرام سمجھے اپنے اوپر کہ کسی کے بچے کو تماچے ماریں. حرام ہے ان کے اوپر تماچے. تمہیں مارنا اپنی اولاد کو جا کے مارو, اپنے بیوی بچوں کو لات سے مارو, کسے مارو. لیکن کسی طالب علم کے, کسی بھی بچے نے جس کے باپ نے اپنے بچوں کو تمہارے حوالے کیا ہے, ہرگز اس کے اوپر ڈنڈے نہیں آنے چاہیے, ورنہ مرنے تک کو تمہارے اوپر لعنتیں بھیجے گا اگر مدرسہ چھوڑ کے جائے. آج مدارس میں پڑھنے والے وہ طلبہ جو مدارس سے باغی ہو کے نکلے اور وہ دوسری لائنوں میں چلے گئے, اللہ کی قسم بتلا رہا, وہ اپنے اساتذہ کو گالیاں دیتے منہ بھر بھر کر کے کہ میں حافظ جی. سعودی عرب میں میرے درسوں میں بہت سارے ایسے طلبہ ہیں جو کہتے تھے میرا یہ دکھاتے تھے یہ ہڈی ٹوٹی. میں کیسے ٹوٹی؟ بولے مدرسے میں پڑھ رہا تھا, 10 پارے حافظ حفظ کر رہا تھا, ہمیں حافظ جی نے پٹک کے مارا, میری ہڈی توڑ دی. اس دن سے توبہ کر لیا, نہ قرآن یاد کروں گا نہ پڑھوں گا, بھاگ گیا مدرسے سے. کون ذمہ دار ہے؟ یہ حفظ جی ذمہ دار. اس کے اوپر لعنت آ رہی ہے. تو اگر لعنت کھانا ہے مولانا لوگوں, مدرسوں کے ذمہ داروں, تو پھر مارو بچوں کو. زندگی بھر تمہارے لیے بد دعا کرے گا, تم کبھی سکھ کی نیند نہیں سو سکتے.
بہت ساری چیزیں، کس کس ڈپارٹمنٹ کو اصلاح کی بات کریں ہمارا تو آمے کعبہ کالا ہو چکا ہے. ہمارا ایمان صحیح نہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ غلط، کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ غلط. قرآن کون پڑھتا ہے؟ بہت سارے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں معلوم. ہندی جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، بیرسٹر بنے ہوئے ہیں، لائر بنے ہوئے ہیں، جج بنے ہوئے ہیں، وہ سورہ فاتحہ صحیح ڈھنگ سے پڑھا نہیں جاتا. ہماری کتنی مائیں بہنیں ہیں، اللہ کی قسم ان کو التحیات نہیں آتی، سورہ فاتحہ تک نہیں آتی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بغیر نماز کے وہ جنت میں نہیں جا سکتی. اللہ کے نبی بہت ہمارے علماء بیان کرتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، بغیر سورہ فاتحہ کے بے شک نہیں ہوتی. ہماری کتنی بہنیں ہیں، جوان ہیں، لیکن ان کو سورہ فاتحہ نہیں معلوم، ان کو التحیات نہیں معلوم، وہ نماز نہیں پڑھتی. بتاؤ مودی جی آگے اسے قرآن پڑھائیں گے؟ کون پڑھائے؟ یہ ہوم منسٹری سے امت شاہ آ کر کے قرآن پڑھائیں گے، یا آپ کے بہار کا منسٹر آ کر کے کون ہے نتیش کمار پڑھائیں گے، آ کر قرآن پڑھائیں گے؟ یہ تمہارے لیے روڈ بنوا دیں نتیش صاحب، اور غربت ذرا دور گھر بنوا دیں، یہی بہت بڑا کام کروا دیں، وہ یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن تم تو اپنے گھروں کے ذمہ دار ہو. اپنے بچوں کو قاعدہ بغدادی، نورانی قاعدہ بغدادی کو پڑھانا سکھاؤ، قرآن سکھاؤ. قرآن یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور یہ مدارس، میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، 2 روٹی ہے نا، 1 روٹی کم کھاؤ، 1 روٹی کھا کے پانی پی لو، 1 روٹی مدرسے والوں کو دے دو، تب کامیابی تمہارے قدم چومے گی، تم کامیاب ہو سکتے ہو. حل میں مزید سب کچھ ہمیں ملنا چاہیے. مدرسے والے بھیک مانگے، چندہ کرے بیچارے، اس میں بھی پیٹ نہ بھرے ان کا، تو ہمارے اوپر افسوس ہے. ہمارے یہاں گورنمنٹ نہیں مدرسوں کو دینے والی، مولوی حضرات کو بیچاروں کو تنخواہ گورنمنٹ نہیں لیتی ہے. پاتے ہوں گے کچھ مولوی لوگ چندے پاتے ہیں، گورنمنٹ کی سروس کرنے والے پاتے ہیں، وہ الگ کوالٹی کے مولوی لوگ ہیں بیچارے. لیکن بہت سارے مولوی آپ ہی کے صدقات اور خیرات پر پڑھاتے ہیں. آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، طہارت سکھاتے ہیں، کپڑا صاف رکھنا سکھاتے ہیں، تہذیب سکھاتے ہیں، تمدن سکھاتے ہیں، زبان سکھاتے ہیں، سماج اور معاشرے میں کیسے زندگی گزارنا وہ بھی سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں، چلنا سب کچھ سکھاتے ہیں. اور وہی حضرات بیچارے بھوکے ہیں، انہی کے بچے غریب ہیں، دوا کے لیے پیسے نہیں، علاج نہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پورے بھارت کا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا ہم کو بیٹھ کر. ایسے ہی چھوٹی چھوٹی کانفرنسیں کر کے، اور یہ نوجوانوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ لائر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ بیرسٹر ہیں، آپ اپنی زندگی کا صدقہ نکالیے، اپنی زندگی کی زکات نکالیے. مولانا کہاں سے تشریف لائیں؟ سدھارتھ نگر کہاں ہے؟ میں آیا کہاں سے؟ ایک کونے سے دلی سے سفر کرتا ہوا، بھاگتا بھگڑتا حیدرآباد سے ہوتا ہوا یہاں. اور پھر یہ ہم نکال رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور آپ مرغ مسلم کھا کے الحمدللہ سورے ٹھرے مار کر کے. آپ کا فرض یہ اپنے گھر کو تو سنبھال لو. آپ اپنے بیوی کو، اپنی اماں کو، اپنی دادی کو، اپنے دادا کو، ان کو سورہ فاتحہ سکھاؤ، ان کو درود سکھاؤ، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم تو آسان ہے، سب کہہ لیتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ ذرا لمبی ہے. بیٹھ کر کے سکھاؤ. ہر مسلمان قرآن کو پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے. اگر ویسے صرف قرآن ہی پڑھے، ہر روز آنا یہ وسیلہ بنا لو کہ ہمیں 1 صفحہ قرآن ضرور پڑھیں. 1 صفحہ قرآن. صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، قرآن لیا، موبائل میں ہے، موبائل میں پڑھ لیا، گھر میں پڑھ لیا، اور وقت ہے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا. سمجھ لیا. ہر عورت اپنی زندگی کا آغاز قرآن کریم سے کرے. شام کو بھی بچوں کو قرآن لے کے بیٹھ کے پڑھائے. اپنے گھر کو ماحول بناؤ. کوالٹی آپ الگ ہیں، آپ سیکھو. اب پہلے اپنے دین کو سیکھو، پہلے لا الہ الا اللہ کو سیکھو، اس کو سمجھو اور اس کو سمجھاؤ اپنے گھر سے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، خود کو بھی اور اپنے آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. سمجھ بات ہے؟
इंशाअल्लाह करोगे, इंशाअल्लाह ताला कुर्बानियां पेश करो। हिंदुस्तान आपको अल्लाह ताला ने गिफ्ट की शक्ल में दिया है। भारत हमारा मुख्तलिफ फूलों का गुलदस्ता है। आप इसके बागबान हैं, आप इसकी देख रेख करें और आप इसको सुधारें, समझाएं, आगे बढ़ें धीरे धीरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कीमती हमारे गाल, हमारे बदन, हमारे जिस्म नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी ने इस दीन को लोगों तक पहुंचाने में मेहनत की है, जिद्दोजहद की है। ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम को गली गली, नगर नगर, मक्के के घर बाजारों में जाके फैलाते थे। आपको मारा जाता था, आपको सताया जाता था, आपके साथियों को सताया जाता था। हमने कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जूते, चप्पल या थप्पड़ खाए? हमारा नौजवान छोकरी फंसाने में जूते खाता है, पुलिस चौकियों में जाके बैठा रहता है, चोरी करने में, चमारी करने में, गुटखा खाने में, सिगरेट पीने में, नशा करने में, शराब पीने में, जुआ खाने में। आम मुसलमानों की क्या मैं बात करूं, हमारे अपने मुसलमान अहले हदीस अपने आप को कहने वाले शराब पी रहे हैं। लानत है हमारी जिंदगियों के ऊपर कि खबाइस की, हराम की अम्मा शराब है। आज हमारे नौजवानों, हम बुजुर्गों में इसकी लत पड़ी हुई। कौन से इस्लाम की हम बात करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह के लिए खैर खाही हो, अल्लाह की किताब कुरान के लिए। मतलब कुरान को सिर्फ चूम चाट के इसे न रखो कि कोई मर गया तो मुर्दे के ऊपर कुरान खानी कर रहे हो। चलो ठीक है, आपके इलाके में नहीं होती, आप अहले हदीस हैं, आप समझ रहे बिदअत। लेकिन 85% मुसलमान कुरान खानी इसी भारत और बर्रे सगीर में करवा रहे। कोई मर जाता है, कोई दुकान की ओपनिंग है, मकान की ओपनिंग है, घर की ओपनिंग है, मुल्ला जी को बुलाता है, बैठ के कुरान पढ़वाता है और जनाब अली दुआ करवाता है। करवाता है कि नहीं करवाता? कुरान उसको पता ही नहीं है, बिदअत है ये। अब आप कहोगे तो कहेंगे छोड़ो इनकी बात नहीं, तो हर चीज को बिदअत ही समझते हैं। कोई अगर ये समझता है कि इस कुरान के पढ़ने से हमें सवाब मिलेगा, कुरानी जो पढ़ रहा है, नहीं, सवाब इसमें नहीं मिलेगा, उसके ऊपर अजाब होगा उसको। इसलिए नहीं कि वो कुरान पढ़ रहा है, इसलिए कि वो नबी के तरीके की मुखालिफत कर रहा है। ईदगाह के अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा थे। एक शख्स आया और झट से नियत उसने बांधी और नमाज पढ़ने लगा। हज़रत अली ने कहा, ये कौन सी नमाज तू पढ़ रहा है? तो कह रहा है मैं नफिल पढ़ रहा हूं। तो आपने फरमाया तुझे अल्लाह अजाब देगा। उसने कहा अय्युअज़िबुल्लाहु अलस्सलाह, क्या अल्लाह मुझे नमाज पढ़ने पर अजाब देगा? कहा नहीं, नमाज पढ़ने पे अजाब नहीं देगा, अजाब तुझे अल्लाह नबी की सुन्नत के को ठुकराने का पर देगा। क्योंकि अल्लाह के नबी की ये सुन्नत मुबारक है कि ईदगाह में 2 रकात ईद की नमाज के अलावा कोई नमाज उससे पहले नहीं पढ़ते थे। और तू अपने आप को बहुत बड़ा परहेजगार समझ रहा है, आगे तू 2 रकात नमाज पढ़ रहा है, इसलिए नबी की मुखालफत पर तुझे अज़ाब मिलेगा। तो ऐसे कुरान खानी करने वाले कहते हम कुरान ही तो पढ़ रहे हैं। मोहतरम, कुरान आपको कैसे मालूम हुआ कि मुर्दा पे कुरान पढ़ने से मुर्दा बख्श दिया जाएगा? किसने कहा? अल्लाह के नबी की वफात हुई, कुरान नहीं पढ़ा गया। अल्लाह के नबी के अज़वाज मुतहरात की आपकी जिंदगी में वफात हुई, आपको उनको कुरान नहीं पढ़ा गया। सहाबे कराम की वफात हुई, शहादत हुई, किसी के ऊपर कुरान नहीं पढ़ा गया। अगर ये कोई दीन की बात, तो कहने का मतलब यह है बहुत सारे मुसलमानों को पता ही नहीं, बेचारों को मुल्लाओं ने खाने पीने के धंधे ऐसा घोल मेल किया हुआ, बांट दिया है फिरके में, जात पात में बांटा और फिर उसके बाद मजहबों में बांटा, फिर कादरी चिश्तियों में बांटा, फिर पगाड़ों में बांट दिया, रंग में बांटा, नस्ल में बांटा, सब में बांटा और अपना उल्लू सीधा कर दिया। अहले हदीसों, मेरे भाइयों, आप इन मुसलमानों के दरमियान एक आला क्वालिटी मुसलमान, आला क्वालिटी के मुसलमान, उस तो आपको अपने उस मकाम और रुतबे को समझना पड़ेगा और उस तरह बनना पड़ेगा। मुसलमानों के लिए अब हो गया अल्लाह के लिए, अल्लाह की किताब के लिए खैर खाही, अल्लाह के रसूल के लिए खैर खाही, यही है कि आप सुन्नत को जिंदा करें, बिदात को से दूर रहें। ये ताबीज, ये गंडे, ये झाड़, ये फूक, ये
भूत अगरबत्तियां जो घरों में सुलगा सुलगा करके ताबीज गंडे मैंने सुना है यहाँ भी चल रहे हैं, मौलवी लोग बना बना के दे रहे। बोलो नहीं चल रहे? ताबीज गंडे चल रहे हैं। मौलवियों को पकड़ के उसकी नाम में ताबीज घुसड़ो कभी नहीं, उसको निकालो अपनी मस्जिदों से बाहर, तौबा कराओ नहीं तो उसका मुंह काला करके गधे पे बिठा के पूरे महल्ले में घुमाओ, अगर वो अपने आप को अहले हदीस कह रहा है। और अगर बिदती शिदती है तो बात गलत, उसको भगाओ वहां। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये धीरे धीरे शैतान कहां से आता है तुमको बताओ। ये जो तुम शादियां बिरादरीवाद की सोच के करते हो ना, हम फलाने बिरादरी में शादी, फलाने बिरादरी, अब वो तो आप अहले हदीस हैं, लड़की आई है खबर पर बिदती तो अपनी वाली चला रही है, आपको तो नहीं चलो उतना टक्कर मारेगी, लेकिन आने वाली नस्लों को वो बर्बाद करेगी। नानी के, खाला के, मामू के साथ भेद कर उनको मुशरिक और बिदअती जरूर बना देगी, और दो नस्ल में शिर्क और बिदअत फैल जाएगी। इसलिए अल-हदर वल-हदर, डरो, बिदअत से दूर, बिदअत से दूर। और इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी चीजें अल्लाह ने उसके रसूल ने हराम की हैं और हराम चीजों से बाइकाट किया। तंबाकू, ये ला काका थोड़ा मुझे पेशाब करके आया है, पकड़ के उसी से चूना निकाल रहा है, उसी से, और तुमको वही मुंह में डलवा रहा है। शर्म करो यारो, क्या करो, तौबा करो अल्लाह ताला से। कैंसर पैदा होता है। सिगरेट पी रहे हैं, ये नौजवान खड़े खड़े जिप खोल करके पेशाब करेगा, उसी हाथ से सिगरेट पकड़ेगा, उसी में पेशाब रहेगा, उसी को मुंह में लगा के पिएगा। ये लानत है अल्लाह ताला। तौबा करो इन तमाम सब चीजों से। बड़े शौक से पान खा रहे, पान खाएं सैया हमारा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तौबा करो इन तमाम सब चीजों से। याला वाला बदतरें न करो अपनी जिंदगी में। कैंसर की बीमारियां पैदा होती हैं और न जाने कैसी कैसी बीमारियां पैदा होती हैं। ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे ईमान लाने के खिलाफ है ये चीज। अल्लाह के नबी पर ईमान लाने का मतलब क्या था पता है आपको? अल्लाह अल्लाह, मैं वाकयात क्या बताऊं आपको, मैं वाकयात और किस्से का कायल आदि नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक सहाबी है, उनका नाम था जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु ताला, मशहूर साहबी जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली। अब्दुल्ला उनके बाप का नाम था, उनका नाम जरीर था, और उनकी माँ का नाम अल-बुजैला था। बुजैला कहा जाता, उसी से उनकी जो निस्बत है माँ की तरफ है, उनको बजली कहा जाता है। बड़े अजीम साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने एक सवाल किया था, तो उसका जवाब ये मिला था कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, नमाज पढ़ो और मुसलमानों के साथ खैर खाही करो। मुसलमानों के साथ खैर खाही करो मतलब मुसलमानों के साथ यानी उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनसे मिलो, उनसे जुड़ो, उनसे सलाम करो, लेन देन करो, उठो बैठो, तहाद दो, गिफ्ट दो, हदिया दो, है गीबत ना करो, चुगली ना करो, आपस में मोहब्बत से रहो, एक दूसरे का माल ना कसब करो, एक दूसरे से झूठ बोलकर दुश्मनी ना करो, लड़ाओ भिड़ाओ नहीं। मुसलमानों से खैर खाई का मतलब यह है। एक आदमी मदीने के बाजार में घोड़ा बेच रहा था, घोड़ा, तो हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली वहां गए। हजरत सामईन, शेख और 2-3 पॉइंट बयान करेंगे। इसी दौरान अगर किसी के जहन में अहम सवाल हो तो लिख के सदर जलसा के पास पहुंचा दें ताकि शेख जल्दी जल्दी उनके जवाब दें। जज़ाकल्लाह खैर। तो हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली उस घोड़े वाले के पास गए, उन्होंने कहा कि ये कितने का घोड़ा है? उसने कहा 300 दिरहम का। तो उन्होंने कहा कि 300 दिरहम का नहीं, ये 400 का भी हो सकता है। तो उसने कहा मैं 300 मुझे दे दो, प्लस आपको 100 दिरहम और देना है तो आपकी मर्जी है। कहा नहीं 400 का भी नहीं, तुम्हारा घोड़ा 500 का है। कहा कोई बात नहीं, दे दो। उसने कहा नहीं 500 नहीं, तुम्हारा घोड़ा 600 का है। इस तरह से 800 दिरहम में वो घोड़ा उन्होंने खरीदा उससे। और था कितने का? वो बेच कितने में रहा था?
بولو 300 درہم. آپ کو پتہ چلے تو آپ تو کہیں منڈی کا لگے ہوئے بھائی 150 میں دینا ہے تو دے دے, آدھا کٹ ماریں گے صرف. انہوں نے 800 دے کر کے لے لیا. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کو 800 میں کیوں خریدا؟ وہ تو 300 کہہ رہا تھا, تو آپ 300 دیتے خوش کرو. کہہ لگے وہ تو بات صحیح ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا 300 کا نہیں, اس کا گھوڑا واقعی 800 کے لائق ہے. اور میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو. تو اس خیر خواہانہ جذبے سے میں نے اپنے بھائی کو زیادہ دے دیا اور میں نے اس سے وہ گھوڑا خرید لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات سنتے تھے تو اس کے اوپر عمل کرتے تھے, اپنی زندگی کا مشن بناتے تھے. اور آج ہم ہیں اس کام سے سنتے ہیں, اس کام سے سن لیے سگریٹ نہیں پینا چاہیے, اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے تمباکو کو, نشے آور چیزوں کو, لیکن اس کے